شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو اس کے وقوع کا کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ وہ واقعہ تہو بالا کرنے والا ہوگا جس وقت زمین پوری طرح سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار کی شکل میں منتشر ہو جائیں گے، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ دائیں ہاتھ والے سو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے۔ بہت سے پہلی امتوں میں سے ہیں اور تھوڑے لوگ آخری امت میں سے ہیں۔ وہ مرصع تختوں پر ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے ارد گرد تاابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں میں پیالے، کوزے اور صاف و شفاف شراب کی جام لیے ہوئے، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نہ سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور ہر قسم کے میوے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جس کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور حسین آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کر رکھے ہوئے مروارد کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ سب جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات، صرف اور صرف جسے وہ سنیں گے وہ سلام ہی سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، وہ بیری کے بے خار درختوں میں اور کیلوں کے گچھوں اور لمبے اور وسیع سائے میں اور رواں دواں پانیوں اور فرواں پھلوں میں ہوں گے، جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ممنوع ہیں، اور باوقار ہمسران بیوی یا شور۔ ہم نے انہیں ایک نئے انداز سے تخلیق کیا ہے، اور ہم نے سب کو باقرہ بنایا جو اپنے شوہروں کی ہم عمر اور شیدائی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اصحاب یمین کے لیے ہے، جس کا ایک گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا۔ رہے بائیں ہاتھ والے تو بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا، وہ جلتی ہوا اور جلانے والے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جس میں نہ ٹھنڈ ہے اور نہ راحت۔ وہ اس سے قبل ناز پروردہ تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یا ہمارے اولین آباء و اجداد بھی؟ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن کے وقت جمع کیے جائیں گے۔ پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں یقیناً تھور کے درخت سے کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پینے والے ہوگے۔ یہ ہے قیامت کے دن ان کی ضیافت۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ جو پانی تم رحم میں ٹپکاتے ہو، کیا اس انسان کو تم بناتے ہو یا اس کی تخلیق کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے موت کو تمہارا مقدر بنایا ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری صورتوں کو تبدیل کر کر تمہیں ایسی صورتوں میں پیدا کرے جنہیں تم نہیں پہچانتے۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ کرتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالے اور تم حیرانیوں پریشانی میں باتیں بناتے ہی رہ جاؤ، تو کیا ہم پر تاوان ہی پڑ گیا؟ بلکہ ہم تو بالکل بے نصیب ہی رہ گئے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے کیا تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر گزاری سے کیوں کام نہیں لیتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم روشن کرتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے جو ایک پوشیدہ کتاب کے اندر ہے۔
जिसे सिर्फ पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छू सकता, या आलमीन के रब की तरफ से नाजिल करदा है, तो क्या तुम लोग इस कलाम से इनकार करते हो और तुमने अपनी रोजी यही करार दे रखी है कि इसका इनकार करते रहो? फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब जान गले तक पहुंच जाए और तुम इस वक्त देखते ही रह जाओ और हम तुम्हारी निस्बत मरने वाले से करीब हैं, मगर तुम देख नहीं सकते हो। बस अगर तुम किसी के दबाव में नहीं हो और बिल्कुल आजाद हो तो इस रूह को क्यों नहीं पलटा देते हो अगर अपनी बात में सच्चे हो? फिर अगर मरने वाला मुकर्रबीन में से है तो इसके लिए आसाइश, खुशबूदार फूल और नेमतों के बागात हैं, और अगर असहाब यमीन में से है तो असहाब यमीन की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम है, और अगर झुटलाने वालों और गुमराहों में से है तो खोलते हुए पानी की मेहमानी है और जहन्नुम में झोंक देने की सजा है। यही वो बात है जो बिल्कुल बरहक और यकीनी है, लिहाजा अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करते रहो।